ایک نوجوان تھا، اس کے 4 بچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو ایک بیٹی دی تھی۔ وہ نوجوان بہت ہی پیسے والا تھا۔ جب اس نے اپنے 4 بچوں کی شادی کر دی اور ایک لوتی بیٹی بچی، اس نوجوان نے اس بیٹی کی بھی شادی کر دی۔ جب ان 4 بچوں کی شادی ہو گئی تو پھر اس امیر باپ نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ایک بڑی بڑی فیکٹری دے دی، جس سے وہ بچے اپنی زندگی گزارنے لگے اور اس بچی کی بھی شادی کر دی۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا، پھر اچانک سے اس باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب اس کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے تو جب بیماری کا پتہ چلتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارا ایک گردہ خراب ہو چکا ہے، اب دوسرے گردے کی ضرورت ہے۔ جب دوسرا گردہ لگے گا تبھی آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ کا بچنا مشکل ہے۔ اتنے میں اس باپ کو اپنے 4 بچوں پہ بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچوں کو بلاؤ، وہ لوگ مجھے گردہ دے دیں گے۔ ڈاکٹر نے اس کے ایک بچے کو بلایا، بڑے والے بچے کو بلایا۔ اس کو جب بلایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ گردہ چاہیے، تو اس بچے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کسی اور کا گردہ دے گا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہر کسی کا گردہ کام نہیں کرے گا، جب اپنا ہی کوئی گردہ دے گا تبھی ان کی جان بچ سکتی ہے اور نہ پھر مشکل ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی میں تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہوں، ابھی میری زندگی ہی کیا ہوئی ہے جو میں اپنا گردہ اپنے باپ کو دے دوں۔ اس بچے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں گردہ نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر دوسرے بچے کو بلایا گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر تیسرے بچے کو بلایا گیا، اس نے پھر گردہ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر چوتھے بچے کو بلایا جاتا ہے، وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ میں گردہ نہیں دے سکتا ہوں۔ جب یہ بات پورے خاندان میں پہنچ جاتی ہے تب اس باپ نے کہا کہ ڈاکٹر مجھے اندر لے کر چل، میرا آپریشن کر، اگر اللہ نے زندگی دی تو بچ جاؤں گا اور اگر موت ہو گئی تو پھر کوئی بات نہیں۔ جب یہ خبر پورے خاندان میں پہنچ جاتی ہے، اس انسان کی پورے خاندان میں یہ خبر پہنچ جاتی ہے، تو پھر جو اس کی ایک لوتی بیٹی تھی اور وہ باپ اپنی بیٹی کی جب شادی کر دیا تھا تو پھر 10 سال سے اپنی بیٹی کے دروازے پر بھی نہیں گیا تھا۔ وہ بیٹی جب اس بیٹی کے کان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ میرے ابو جان کا ایک گردہ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ان کا بچنا ناممکن ہے، تو وہ بچی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور سینے سے لگا کر دوڑتی ہوئی ہاسپٹل آتی ہے، اور جب وہاں پر آتی ہے تو ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ فلاں نام کا مریض کدھر ہے، اس کو میں نے سنا ہے کہ اس کو گردے کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ ڈاکٹر دیر نہ کر، میرا گردہ نکال کر ان کے اندر ڈال دے تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے دیر ہو جائے گی تو میرا نام مت پوچھ، بس میرا گردہ نکال لے اور میرے باپ کے اندر ڈال دے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے بیٹی۔ جب وہ بیٹی کو لے جایا گیا، جب اس کا گردہ نکال کر کے بیٹی کا گردہ نکال کر اس نوجوان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یعنی بیٹی کے باپ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جب بیٹی جانے لگتی ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیٹی تو اپنا نام تو بتاتے چلی جا، جب یہ انسان ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ پوچھے گا کہ گردہ مجھ کو کس نے دیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس بچی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک خط دے دیجئے اور ایک پن دے دیجئے۔ اس بچی نے خط کو اور پن کو لیا، پھر اس پہ ایک خط لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ خط ہو جاتا ہے تو اس کو موڑ کر کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر صاحب اس خط کو کھول کر مت دیکھنا، جب وہ انسان ٹھیک ہو جائے، جب وہ پوچھے آپ سے آ کر کے کہ مجھ کو گردہ کس نے دیا تھا تو آپ اس خط کو اسے دے دینا۔ اور اس بچی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس خط کو آپ کھول کر مت دیکھنا۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ بچی اپنے گھر چلی گئی، جب انسان ٹھیک ہو گیا تب وہ خوشی کے مارے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تمہارا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری جان بچا دی۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ اے انسان تو میرا شکریہ ادا نہ کر، اگر تجھے شکریہ ادا کرنا ہے تو اس بچی کا کر جس نے تجھے اپنا گردہ دے کر گئی ہے۔ تو وہ انسان کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آخر وہ بچی ہے کون؟ اتنے میں وہ رونے لگا۔ تو ڈاکٹر نے اتنے میں اس کے ذہن میں آیا کہ وہ بچی ایک خط لکھ کر دے کر گئی تھی۔ تو وہ ڈاکٹر اس خط کو نکالتا ہے اور اس انسان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ پھر جب وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اے انسان یہ خط ہمیں بھی پڑھ کر سنا، آخر اس میں لکھا کیا ہے؟ جب وہ خط کو کھولتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور ڈاکٹر دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ انسان جیسے خط کو کھولتا ہے تو روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے آنسو رکنے کے لیے نام نہیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اے انسان آخر اس میں لکھا کیا ہے جو تو اتنا رو رہا ہے؟ تو اس باپ نے کہا کہ اے ڈاکٹر
یہ اسی بچے کا خط ہے جس نے مجھے گردہ دیا ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ میں نے اس کا نکاح 10 سال پہلے کر دیا تھا۔ جب سے میں اس کے دہلیز پر، اس کے دروازے پر قدم بھی نہیں رکھا ہوں، اس بیٹی نے مجھے گردہ دے کر گئی ہے۔ تو اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ اے انسان، آخر اس خط میں لکھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے ڈاکٹر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابا جان، آپ نے میری شادی کر دی، آپ 10 سال سے میرے دروازے پر بھی نہیں آئے ہیں، آپ نے 4 فیکٹری تھی جو آپ نے ایک ایک بھائیوں کے نام 4 فیکٹری کر دی، اور مجھے دولت جائیداد نہیں دیا۔ اے ابا جان، میں اس سے ناراض نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے دولت نہیں دی، مجھے زمین نہیں دی۔ اے ابا جان، آپ نے مجھے 18 سال کھلا پلا کر کے نوجوان کیا، یہ میرے لیے بہت ہو گیا۔ ابا جان، آپ نے مجھے 18 سال اپنی بیٹی کے گھر پکارا، یہی میرے لیے بہت تھا۔ ابا جان، یہ تو گردے کی بات ہے، اگر وقت آتا تو میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی تھی۔ جب یہ بات وہ انسان پڑھتا ہے، پھر اس میں جب نیچے جاتا ہے تو اس میں نیچے اور لکھا ہوا تھا کہ ابا جان، مجھے کسی چیز کی بھی شکوہ نہیں ہے، آپ میرا احسان مت ادا کر دیجئے، لیکن بس اگر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، جب میرا جنازہ جانے لگے تو اس وقت آ کر کے میرے جنازے میں ہاتھ لگا دینا، تاکہ دنیا جب دیکھے تو یہ کہے کہ یہ خوش نصیب بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے، یہ بد نصیب بیٹی کا جنازہ نہیں ہے۔ اے ابا جان، اگر